ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی کلاس میں شامل ہونے والے مرد حضرات، خواتین، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، حفاظت فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق پچھلی ہم نے جو آیات سورہ البقرہ کی پڑھیں اس کے اندر متقین کی 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نمبر 6، آخرت پر یعنی قیامت پر ان کا پختہ یقین ہے۔ اور جن کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب قرار دیا، اور جو ان 6 باتوں کا انکار کر دیں، اس پر ایمان نہ لائیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی ان 6 چیزوں پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ اکبر، اللہ کے بھی منکر ہو گئے، ان کے اندر انسانیت بھی نہیں رہی، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے، تو ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے۔ تو جب آخرت کا خوف نہیں ہے تو پھر انسانوں کے حقوق کا کیسے خیال کریں گے؟ کیسے وہ انسانوں پر ظلم کرنے سے بچیں گے؟ اور اگر وہ خود بچتے ہیں تو جو ظالم ہے اس کو کس انداز سے روکیں گے؟ اس کو کس چیز کا واسطہ دیں گے کہ کس چیز کا اس کو ڈر اور خوف دلائیں گے کہ وہ ظلم سے بچ جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کا ان 6 چیزوں پر ایمان نہیں ہے وہ تو نیرے ڈنگر ہیں، حیوان ہیں، ان کے اندر حیوانیت ہے، انسانیت تو ان میں رہی نہیں، لہذا اب یہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا تذکرہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ فرمایا ان الذین کفروا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ان میں نا بلا شبہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، الذین کا معنی کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفروا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، اور وہی وزن ہے جو میں آپ کو بار بار بتلا رہا ہوں، یاد دہانی کراتا رہوں گا تاکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، ذہن کے اندر پیوستہ ہو جائے، نقش ہو جائے۔ ضربہ فعل ماضی ہے، یعنی ماضی کی گردان ہے، تو ضربہ اس ایک مرد نے مارا، اس کو کہتے ہیں واحد مذکر غائب۔ ضربا تثنیہ ہے، 2 کے لیے، ان 2 مردوں نے مارا۔ ضربو، ان سب مردوں نے مارا۔ تو کافرو، ان سب مردوں نے کفر کیا۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے، کیونکہ عربی کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا کسی چیز کو، تو کسان کو اس لیے کفار اور کافر کہا گیا ہے کہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا گیا ہے، کفار۔ تو وہاں اس کا معنی کفار کا کسان ہے، جہاں پر یہ دانے کی یا زمین کی بات ہوئی ہے اور کفار کا لفظ ہے۔ اور جو کافر ہے وہ بھی ایمان کو اندر چھپا لیتا ہے، اندھیرے میں اس کو پھینک دیتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ اندھیرا ہو گیا، اندھیری زمین ہے، اس نے ایمان کو اس کے اندر چھپا دیا ہے، تو یہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کا دل بھی اندھیرے میں ہے، ان کا دماغ بھی اندھیرے میں ہے، اب روشنی نہیں رہی، روشنی ختم ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم، ثواب ہے نا برابر ہے، یکساں ہے، ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، علیہم ان پر،
میں نے آپ کو بتلایا تھا علا عین لام یا علا، تو جب یہ پھر کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کی شیپ اور شکل یہ بن جاتی ہے علیہم، علی معنی وہی ہوگا پر، علیہم ان پر، یعنی ان پر یکساں ہے، برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ڈنگروں اور حیوانوں کو جو اندھیرے میں چلے گئے، روشنی کی رمق باقی نہیں رہی۔ انذرتہم، جو ہے یہ استفہامیہ ہے، استفہامیہ کا معنی ہے سوالیہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک سوال کا معنی ہے عربی کے اندر کیا؟ انذرتہم، انذرتا، اللہ اکبر، یہ وہی ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، آپ ان کو ڈرائیں، انذرتا، آپ ان کو، جہاں بھی تے آخر پر آئے گی نا اور اس کے اوپر زبر ہوگی تو اس کا معنی اسی طرح ہوگا، آپ نے ڈرایا، ضربتا، تو نے مارا، سمعتا، تو نے سنا، جلستا، تو بیٹھا، اجلستا، تو نے بٹھایا، وہ پھر دوسری طرف بات چلی جاتی ہے، جلستا آپ صرف اتنے پر رہیں، جلستا تو نے مارا، انذرتا آپ نے ڈرایا، تو نے ڈرایا، ہم ان کو، با محاورہ ترجمہ بنے گا آپ ان کو ڈرائیں، ام کا معنی ہے یا، لم تنذرہم، تنذر جو ہے یہ مضارع ہے، آپ ڈرائیں، آپ ڈرائیں گے، آپ ڈراتے ہیں، حال استقبال کا اس کے اندر معنی پیدا ہو گیا۔ اور یاد رکھیں جب بھی مضارع کے شروع میں لم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماضی کے اندر، اب یہ مضارع کا فعل جو ہے اب اس کا معنی ماضی میں چلا گیا ہے، اور ماضی کے اندر اس طرح گیا ہے کہ اس نے نفی کے معنی پیدا کر دیے ہیں۔ لم تنذرہم، آپ نہ ڈرائیں، ہم معنی ان کو، لا معنی نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے، ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ یہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں جائے گا، حال کی بجائے مستقبل میں جائے گا، جمع مذکر غائب ہے، مضارع کا صیغہ ہے، وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ اب اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء یکساں ہے، برابر ہے، علیہم ان پر، کہ انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، چونکہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک درد تھا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اتنا میں نے سمجھایا، اتنا پیار سے سمجھایا، اتنا اخلاق سے سمجھایا، قرآن کی روشنی، اللہ اکبر، وہ نور میں نے ان کے سامنے روشن کیا، یہ مانتے ہی نہیں۔ حضور بڑے پریشان تھے، بڑا درد تھا دل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ آپ کا کام دعوت دینا ہے، پریشان نہ ہوں، یہ ایسے لوگ ہیں، چھوڑ دیں ان کو، اللہ اکبر، ان کو چھوڑ دیں جو ایسے لوگ ہیں، دوسری جگہ یہ اپنی جد و جہد کوشش دوسری جگہ کر لیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اللہ اکبر، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اچھا آگے پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر مزید فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر لگا دی، ختم کا معنی ہے مہر، کہتے ہیں نا ختم نبوت، مہر نبوت، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے شانہ مبارک تھا نا، کندھا مبارک، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو گوشت مبارک ہے نا، تھوڑا سا یہ جس طرح یہ ہوتی ہے نا اس کی فاختہ یا کبوتری، اس کا جو انڈا ہوتا ہے چھوٹا سا، ایسی شکل کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے کندھے مبارک پر وہ ایک بڑا خوبصورت سی وہ بنائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ مہر تھی، اس کو کہتے ہیں مہر نبوت۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وہ تو حضور کی مہر تھی نا، وہ مہر جو ہے ان کی قسمتوں میں نہیں تھی، اللہ اکبر، ان کی قسمتوں میں ہوتی تو ایمان آ جاتا،
اب یہ اور مور ہے. یہ مور کیسی ہے کہ یہ بدبخت جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مور کو نہیں مان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو ان کے دلوں پر اب اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے. وہ مور کیا ہے کہ یہ کافر دل ہیں، منکر دل ہیں، تو بس اب یہ بند ہی رہیں گے، یہ اندھیرے میں ہی رہیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے. علامہ نے اوپر قلوب، قلب کی جمع ہے قلوب، اور قلب کا معنی ہوتا ہے پھرتے رہنا، کبھی پلٹتے رہنا، ایسے الٹ پلٹ، یہ قلب کا معنی ہے. جیسے خون جو ہے نا، سبحان اللہ، عربی کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ، جس طرح خون جو ہے نا دل ان کو پمپ کرتا ہے ایسے 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 ایسے، اور خون جناب پہلے سار آگے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، یعنی خون کا الٹ، خون کی پلٹ یہ دل کرتا ہے، خود بھی ایسے ایسے کرتا ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ یہ اس طرح کرتا ہے تو اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. اور قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. علی قلوبہم. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا نا کہ عربی زبان کے اندر اس کا صوتی حسن بھی ہے، تو قلب کے اندر قرآن کا صوتی حسن بھی ہے. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اللہ اکبر. وعلی سمعہم، واو میں نے اور علی میں نے اوپر، سمع اس کا معنی ہے مصدر ہے، سننے کی طاقت، کان بھی اس سے مراد ہیں. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر اور ان کی سماعت پر، دونوں مراد ہیں. وعلی ابصارہم، واو میں نے اور علی میں نے اوپر، ابصار بصر کی جمع ہے. بصر کا معنی آنکھ، عین بھی کہتے ہیں آنکھ کو اور بصر بھی کہتے ہیں، تو بصارت بھی مراد ہے، بصیرت بھی. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، ہم منا ان، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر تو پردہ ہی آ گیا. اللہ اکبر. پہلے دل کا ذکر فرمایا، پھر کان کا ذکر فرمایا، پھر آنکھ کا ذکر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ آنکھ سے دیکھتا ہے اور کان سے سنتا ہے، آگے پھر اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. تو دل کا پہلے ذکر فرمایا کہ دل تو ان کے کالے ہو چکے ہیں، اب یہ کانوں سے سنیں گے تو دل پر کوئی اثر نہیں ہے، وہاں تو کالک ہے، سیاہ ہو چکا ہے. اور آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس دیکھنے کا بھی، یہ دیکھیں گے تو اس کا تعلق بھی دماغ سے، اور دماغ کا پھر دل کے ساتھ، تو دل پر کوئی اثر نہیں ہے، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ آ گیا ہے. اور جو ایسے لوگ ہیں نا، اللہ اکبر، ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو اب چونکہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، انہوں نے دراصل خود گنجائش نہیں چھوڑی، قصور ان کا اپنا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی حالت بیان کی ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میرے پیارے مصطفیٰ، ان کی حالت یہ ہو چکی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو میں نا اور لام شروع میں آ گیا تو اس کا معنی کے لیے، ہم کا معنی ان لوگوں کے لیے، ان عذاب، عذاب ہے، سزا ہے، عظیم، بڑی. اللہ اکبر. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ ان کے اندر انسانیت رہی نہیں. اللہ اکبر. آگے چلیں جی. اب یہ جن کے اندر یہ 6 چیزوں کا جو انکار کر دے، ان کی حالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان کے بارے میں میرے پیارے مصطفیٰ، میرے حبیب، میرے خلیل، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب آگے ایک اور ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں. یہ صورت بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا مدنی ہے، اور مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے عرب قبائل تھے 2، اور یہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. 3 قبیلے یہود کے تھے، آپ کو بتلا چکا ہوں. ان کے آباء و اجداد نے، یمن کا ایک بادشاہ تھا طبہ، وہ یہاں آیا تھا، بڑا مومن قسم کا آدمی تھا، اس نے ان کو یہاں آباد کر دیا تھا. اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے افواج کے اور باقی جو کوئی اہم لوگ تھے،
وزراء تھے اور تھے، تو انہوں نے پھر اپنی کچھ اولادوں کو یہاں بسا دیا تاکہ جب لوگ، اور اسی طرح یہ بخت نصر کا جو معاملہ ہے، اسی ضمن میں اس نے جو حملہ کیا تھا، میں نے آپ کو بتلا چکا ہوں کہ وہ لوگ وہاں سے تتر بتر ہو گئے تھے، وہ بھی، تو یہ مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہو گئے تھے تاکہ جب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ ہماری اولادیں ایمان لے آئیں۔ اچھا، اب جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے وہ تو مشرک تھے، 3 قبائل یہودیوں کے تھے، تو اوس اور خزرج کے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے، اور باقی جو ہیں کچھ انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا۔ عبداللہ بن ابی ان میں ان کا سردار تھا دونوں قبیلوں کا، اس کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر لوگ مسلمان ہو گئے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے، آپ کو انہوں نے حکمران تسلیم کر لیا، تو اب اس کے دل میں ایک حسد بغض کی آگ جو ہے نا وہ جل اٹھی، اور جو یہود ہیں ان کے دل میں بھی حسد بغض کی آگ تھی، تو یہ یہودیوں کی بھی ان کو سپورٹ تھی، تو یہ جو منافق ہیں ان کا تذکرہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اوپر سے اسلام بھی لے آئے اور اندر سے بغض بھی تھا، اور یہودیوں کی ساتھ سپورٹ بھی تھی، یہودی ان کو بڑا کچھ بتلاتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو منا اور، من منا سے، الناس منا لوگ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ من ویسے تو اس کا مطلب ہے وہ شخص، کوئی شخص، کون، جو شخص، وہ شخص جو، سارے اس کے معنی ہیں، اور سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، یہاں من جو ہے جمع کے معنوں میں، لوگوں میں سے کچھ من ایسے بھی ہیں جو یقول ہو، ویسے تو یقول مضارع کا ہے اور واحد مذکر غائب ہے، وہ کہتا ہے یا کہے گا، واحد کے لیے، لیکن یہاں واحد بول کر جمع مراد لیا گیا ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا۔ کرینہ کیا ہے؟ کرینہ کہتے ہیں یعنی اس کے اندر جو ریزن ہے وہ کیا ہے، جو کوئی ایسا اچھا سا سلیقہ کہ جس سے یہ پتہ چلے، تو یہ پتہ چل رہا ہے جناب آمنا سے۔ آمنا جو ہے یہ چونکہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ضربنا آخری دو، ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وبالیوم الآخر اور ساتھ، بے منع ساتھ، یوم منع دن، آخر منع آخرت کا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے تو ہیں یہ، وما ہم بمومنین، واو منع اور، ما جو ہے یہاں موصولہ نہیں ہے، نافیہ ہے، نہیں، ہم منع وہ، بمومنین بے منع ساتھ، مومنین جمع ہے مومن کی، مومنین، تو بے جب ساتھ آ جائے نا تو یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ وہاں پھر ایک جری حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں بہرحال آپ کو وہ صرف و نحو کی دقیق چیزوں کے اندر نہیں لے جانا چاہتا، یعنی موٹی موٹی سادہ سادہ باتیں بتلاتا ہوں، کیونکہ مومنون بھی آتا ہے نا، تو مومنون کہاں آتا ہے اور مومنین کہاں آتا ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، تو یہ گرامر کا مسئلہ ہے۔ وما ہم بمومنین، اور نہیں ہیں وہ مومنوں کے ساتھ، اور دوسرا اس کا، بلکہ پہلا جو اس کا زیادہ معروف معنی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہیں وہ مومن، تو دونوں معنی ٹھیک ہیں، اور نہیں ہیں وہ مومن، اور دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور نہیں ہیں وہ مومن یعنی مومن بھی نہیں ہیں اور مومنوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ جب اندر نفاق ہے تو پھر مومنوں کے ساتھ ہی کیسے بنیں گے اور اندر ایمان کیسے ہوگا؟ تو یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ وما ہم بمومنین، دونوں معنوں کی اس میں گنجائش ہے، اور دونوں معنوں سے ہی مزہ آتا ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے اندر اور مومنوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ مومنوں کا ساتھی وہی بنے گا جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب با محاورہ دیکھیں، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، یقول و کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمومنین اور مومن نہیں ہیں۔ بھائی یہ ایسے زبان سے دعویٰ ہے، اندر تو گند بھرا ہوا ہے۔
اچھا اب اس حرکت سے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ اکبر، یہ دھوکہ دیتے ہیں، خدا کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو یخادعون جمع مذکر غائب ہے، مضارع کا صیغہ ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب ان کی یخادعون اللہ، اللہ اکبر کے ان دو الفاظ کے اندر کمال بات ہے کہ یہ کتنے بدبخت اور جاہل اور پرلے درجے کے ڈنگر ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جو ان کا خالق ہے اور اللہ کو مانتے بھی ہیں۔ کیسے بیوقوف ہیں، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن ان کے اندر اندھیرا ایسا ہے، ڈنگر ایسے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی ایسی حالت میں دھوکہ دے رہے ہیں کہ جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بھیج رہے ہیں، حضرت جبریل حضرت محمد کریم کے پاس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو خبریں دے رہے ہیں۔ اب ایسی حالت کے اندر یہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اٹ از امپاسبل۔ لیکن اب یہ ان کی جہالت ہے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اچھا اب آگے بڑا خوبصورت جملہ، سبحان اللہ۔ تو عربی زبان کے اندر جملے کے اندر جب زور پیدا کرنا ہوتا ہے نا، تو پہلے نفی آتی ہے، پھر اس کے بعد استثنائیہ آتا ہے، استثناء کا لفظ آتا ہے۔ وما یخدعون، واو میں نہ اور ما میں نہ نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے ہیں، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، جی ہاں یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ یہ حضور پر ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو نہیں دھوکہ دیتے۔ قرآن کا انداز دیکھو، آگے کیا فرمایا؟ الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وہ یہ بیوقوف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ الا مانا مگر، انفس نفس ان کی جمع ہے انفس، جانیں، نفس میں نہ ایک جان، انفس میں نہ زیادہ جانیں، ہم میں نہ وہ یا ان، اور یہاں با محاورہ کے اندر اس کا معنی بن جائے گا اپنا، مگر اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، واو میں نہ اور ما میں نہ نہیں، یشعرون شعور رکھنا، یعنی انسان کو شعور ہوتا ہے نا، تو ڈنگر کو تو شعور نہیں ہوتا۔ جانور دیکھتا ہے، آنکھ سے بھی دیکھتا ہے، کان سے سنتا بھی ہے، ڈنگروں کو ہانکنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھا نہیں کیسے ہانکتے ہیں وہ جو ان کو چرواتے ہیں، ہا ہا کر کے کیسے بلند آوازیں نکال کر ان کو ہانکتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی شعور نہیں ہے، تو ان پر کیا اثر ہوگا قرآن کا اور حدیث کا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے میٹھے کلام کا؟ وما یشعرون، شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ آئیں جی اب آگے چلتے ہیں، یہ ہے ان منافقوں کا حال۔ ویسے ہم اپنا حال بھی دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری کیفیات کیا ہے؟ تو یہ سبق مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہے، یا جب کوئی کافروں کا خوف ہوا، کوئی اس طرح ہوا، پھر ہمارے رویے اور ہوتے ہیں، اور ان کے خوف کی وجہ سے ہم جناب کیا کیا جو کام ہیں وہ نہیں کرتے، سود کو ہم ختم نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہم نافذ نہیں کرتے، ڈرے ہوئے ہیں ان سے۔ یہی حال ہے نا آج ہم مسلمانوں کا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ نفاق ہے، منافق نہیں کہیں گے، مسلمان کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ منافق وہ تھے جو مانتے ہی نہیں تھے، اوپر اوپر سے مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے۔ ہم جو مسلمان ہیں ہم مانتے تو دل سے ہیں، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے۔ منافق نہیں ہے، منافق اور ہونا ہے۔ منافق کا فتویٰ بعض لوگ بیچارے مفتی بن کر مسلمانوں پر بھی منافق کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور تجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے جو تو منافق کہہ رہا ہے ان کو۔ تو نفاق ہو سکتا ہے، میں اس نفاق سے ڈرا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، سب کو، کہ ہم اس نفاق سے بچیں۔ مسلمان ہم سارے ہیں، ہمیں نفاق سے بچنا چاہیے۔ تو نفاق اور چیز ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور منافق بننا
استغفر اللہ اور کسی کو کہنا یہ اور چیز ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہاں بہت زبردست بات قرآن نے کی، سبحان اللہ۔ ہم زیادہ زور جو ہے نا وہ اپنے جسم پر دیتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں جناب، دماغی ٹیسٹ ہے، معدے کا ٹیسٹ ہے، جگر کا ہے، دل کا ہے، خون جو ہے اس کی جناب ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور پھر جناب اب میں فٹ ہوں۔ اب فٹ ہوتا ہے بندہ بڑا زبردست، اچانک پتہ چلتا مر گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کے دور کی جو لیٹسٹ میڈیکل سائنس ہے، ایک عرصہ سے، لیٹسٹ سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی آج ہی میرے پاس آئی ہے، یعنی پچھلے 5 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، یعنی آج کے زمانے کی یہ جو لیٹسٹ میڈیکل سائنس ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جسم جتنا بھی فٹ ہو، اصل میں جب بندہ نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتا ہے نا، اس کا دل پریشان ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کا جسم بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو نفسیاتی، باقاعدہ وہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ جب نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں تو سارا جسم جو ہے وہ بھی پھر خراب ہو جاتا ہے، پھر مختلف امراض لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بیس جو ہے وہ نفسیاتی مرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اور جو منافق ہوتا ہے یا جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، جتنا نفاق ہو اتنا پھر اس کا جسم بھی بیمار رہے گا۔ اور اسی طرح جو ظالم ہوتا ہے نا، اس کو بھی کبھی سکون نہیں ملتا، جس نے کسی کا حق دبایا ہوتا ہے اس کو بھی کبھی سکون نہیں ملتا، وہ نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور طاقت کی کرسی پر بیٹھ کر ٹھیک ہے وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، کرتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، لیکن یہ وقتی ہے، اس کے بعد نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنے ضمیر کو مردہ کر لیا ہے تو اس کے باوجود جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کی آخری زندگی، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اور ان کی آخری زندگی پھر بڑی مشکل ہوتی ہے، اور پھر جان بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جن کا یہ دل کے اندر دوئی نہیں نہ ہوتی، یہ ڈبل پن نہیں ہوتا، یہ دوہرا معیار نہیں ہوتا، ان کی زندگی لیٹسٹ جناب میڈیکل ریسرچ یہ ہے کہ ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، صحت مند بھی رہتے ہیں، اور سبحان اللہ جب وہ اس دنیا سے فوت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بڑے خوبصورت طریقے سے فوت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا منظر دکھلا دیتا ہے، اور کئی لوگ تو فوت ہوتے ہیں تو ہلکی سی مسکراہٹ بھی ان کے ہوتی ہے چہرے پر۔ میرے ابا جی مولانا نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو میں تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد لے کر بیٹھا ہوں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو میرے ہاتھوں میں فوت ہوئے، اور ان کے لبوں پر نا بڑی تکلیف سے وہ فوت ہوئے، گردے کی تکلیف تھی، لیکن جب وہ فوت ہوئے نا تو آخری وقت جو تھا نا ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ میں نے خود دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اور ساری زندگی انتہائی سادہ، میں نے دیکھا مسجد کے اندر، مسجد کے خادم بھی آپ، مسجد کے قاری بھی آپ، پانی بھی بھرتے تھے، وہ کنواں ہوتا تھا کھوئی مسجد کی، اس سے جناب انہوں نے پانی بھی بھرنا، لوگ وضو کر رہے ہیں، مسجد کو دھو رہے ہیں، صفیں بچھا رہے ہیں، خود ہی اذان کہتے ہیں، خود ہی بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود ہی جمعہ جناب وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، سارے کام آپ ہی، بچوں کو بھی ساتھ کروا دیتے تھے، کبھی کبھی کوئی اور لوگ بھی آ جاتے تھے خدمت کرنے کے لیے، لیکن اتنا جذبہ کہ میرے ابا جی خود ہی سارے کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج تو بابا بڑی سہولتیں ہیں، مسجدیں عالی شان، ایئر کنڈیشن، اللہ اکبر، خادم رکھے ہوئے ہیں جناب، ملازم ہیں، پھر جناب خطیب الگ ہے، امام الگ ہے، مؤذن الگ، اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن کوئی دور ایسا بھی تھا، اور تیل جو ہے وہ لالٹین بھی نہیں ہوتی تھی، میں اس وقت 3-4 سال کا تھا، تو مسجد کے اندر لوگ تیل آ کر ڈالتے تھے اور اس سے جناب چراغ جلتا تھا، لیکن اللہ کی قسم بڑا اخلاص کا دور تھا۔ میں تو آج تو رشک آتا ہے اس دور پر۔ اللہ اکبر۔ تو فی قلوبہم، اخلاص تھا بڑا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا۔ اب یہ جب نفاق کا مرض ہے، دوئی کا مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فا میں نے پس، زیادہ میں نے زیادہ کر دیا،
فعل ماضی ہے، زیادہ کر دیا، ہم ان لوگوں کو زیادہ کر دیا جن کے دل کے اندر یہ نفاق کا برد ہے۔ اللہ، آج دیکھ لو بڑی چکنی چپڑی لوگ باتیں کریں گے، باہر نکلیں گے کچھ اور۔ اللہ اکبر، ذو الوجہین، حضور نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اس کے دو چہرے ہیں، یہاں بیٹھا کوئی اور ہے، وہاں بیٹھا کوئی اور ہے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے میں ڈپلومیٹ ہوں، میں بڑا ماہر ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میں نے تو اس کو دھوکہ دے دیا، وہاں یہ ہے اور یہ وہاں جناب یہ ہے، بوٹھا اس کا بدل گیا، دو چہرے ہیں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، یہ دو چہروں والا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے مرض، اس کے جو مرض ہے نا اس کو اور بڑھا دیا ہے، فزادہم پر زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرضن، مرض کے اعتبار سے مرض اور بڑھ گیا، دل اور کالا ہو گیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک، درد میں رہیں گے، اور دنیا کے اندر بھی یہ درد رہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ محل کے اندر بھی رہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں بھی کھائیں ہیں، اور ان کے دل کو سکون نہیں ہوتا، سکون ملتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، کسی پر ظلم نہ کیا ہو، رشوت نہ کھائی ہو، بدماشی نہ کی ہو، یہ چگلیاں اور جناب یہ کینے اور یہ حسد یہ نہ ہو۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 35 منٹ، بس پھر میں اسی آیت پر اکتفا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سبحان اللہ، آخری جملہ جو ہوتا ہے نا قرآن کا، یہ قرآن کا اللہ اکبر، یوں سمجھیں کہ یہ پوری آیت کی بالائی اور مکھن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس طرح دودھ کی دہی بناتے ہیں، پھر اس کو رڑکتے ہیں، فریش مکھن نکالتے ہیں، پھر مکھن کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے گھی نکلتا ہے، خالص گھی ہو تو اس میں جناب اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اور خوشبو کی بھی کیا بات ہے۔ یہ ملاوٹیں کرنے والے، یہ ڈبل کام کرنے والے، یہ ظلم اور زیادتی کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہیں، اس طرح کے سارے امراض، بما ساتھ اس چیز کے جو وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے ان کی حرکتیں، بما اس وجہ سے کہ کانو یکذبون، کانو یہ ماضی بتلا رہا ہوں، اور کانا کا مضارع یکونو، اور کانو جمع ہے، اور یکذبون مضارع ہے جمع مذکر غائب، اور جب کانا جو ہے یہ مضارع پر آ جائے تو معنی کے اندر استمرار پیدا ہو جاتا ہے، یعنی معنی جو ہے وہ لگاتار چلتا ہے۔ کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ مرض کے اندر کیوں اضافہ کر دیا؟ بما کانو یکذبون۔ یہاں پر میں عرض کروں گا، آج سیاست ہے نا، لوگ کہتے ہیں سیاست ہو ہی نہیں سکتی جب تک جھوٹ نہ بولا جائے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ تو وہ ایک شعبہ نہیں ہے جناب، یہ تو سارے شعبوں کے اندر جھوٹ ہے، سیاست کے اندر تھوڑا جھوٹ ہے مولانا صاحب، ہر شعبے کے اندر اللہ جانتا ہے جھوٹ ہے، عدلیہ ہے تو جھوٹ، انتظامیہ ہے، یہ پولیس وغیرہ یہ دیکھ یاد کرتی ہیں جھوٹ، سیاست سارے جھوٹ۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ان میں اچھے اللہ کے بندے ہیں جو سچ بولتے ہیں، لیکن اکثر کا حال کیا ہے؟ بلکہ اچھا کاروبار، یہ تاجروں کو دیکھو، کہتے ہیں یار وہ تجارت ہو ہی نہیں سکتی، دکانداری کرنی، جھوٹ نہ بولے دکانداری کی میں ہوئے گی؟ دیکھ لو رمضان کے میں ہم سارے لوگ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب بھی دردناک ہے، اور ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بما كانوا يكذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ساری زندگی جھوٹ پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھے لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں وہ میری آنکھوں کا تارا ہیں، وہ میرے ملک کے جس شعبے سے بھی متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سچائی پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے تو معاشرے زندہ ہیں، ایسے بابرکت لوگوں کی وجہ سے تو یہ پاکستان جو ہے اس میں خیر اور برکت ہے۔
تو یہ چال باز لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہماری چال بازیوں کی، ہماری سیاست بازی کی وجہ سے یہ پاکستان قائم ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں سچے لوگوں کی وجہ سے یہ قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے بیان کیا مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے اندر خرابیاں ہیں، جو آپ کے اندر خرابیاں ہیں، یا اللہ ہم سب کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو آئیے اب جناب آپ کے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے حمی جٹ صاحب کا سوال ہے کہ کیا عورت جب خامند کے مال سے صدقہ کرے تو اسے آٹھویں حصے جتنا اجر ملتا ہے؟ نہیں جناب حمی جٹ صاحب، یہ آپ نے جو سنا وہ درست نہیں ہے، جو جس سے بھی سنا، بلکہ صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ عورت نے، بی بی نے صدقہ کر دیا، تو اس نے جب صدقہ کر دیا تو اپنے مثلاً اس نے ملازم کو یا نوکر کو اس کے ہاتھ پر رکھا کہ جا بھائی یہ دے دے پیسے، تو حضور نے فرمایا کہ تینوں کو برابر ثواب ملے گا۔ یعنی ایک یہ عورت، ایک جس کے ذریعے اس نے دیا، اور ایک اس کا خامد جس کے مال سے دیا، تو تینوں کو اجر برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ہیں جی اسلم بٹ صاحب، جو پیسے گھر بنوانے کے لیے جمع کیے ہوں ان کی زکوٰۃ ہوگی؟ بھائی اگر تو یہ بہت بڑا امیر آدمی ہے، کچھ ریٹ قسم کا بندہ ہے، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 5,00,000 کے گھر میں رہ رہا ہے، اور بینک میں اس کے پیسے پڑے ہیں کہ اس کی میں بڑی کو عالی شان کوٹھی بناؤں گا یا مکان بناؤں گا، تو اس کو تو زکوٰۃ کا یہ پیسہ دینا چاہیے۔ اس پر سال ایک گزر گیا ہے تو وہ 2-4 کروڑ روپیہ رکھا ہے، یا 6-7 کروڑ یا 10 کروڑ رکھا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بڑا مالدار آدمی ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ اتنا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کر رہا ہے کہ بابا اس کا میں گھر بناؤں گا، تو وہ بیچارہ پھر کیا زکوٰۃ دے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اسی طرح اسلم بٹ صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ کسی پروگرام میں خط نسخ اور نستعلیق وغیرہ لکھا کر سمجھا دیں۔ انشاءاللہ جی میں سمجھاؤں گا ضرور، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو میں انشاءاللہ سمجھاؤں۔ عبدالغفور صاحب ہیں، پوچھتے ہیں کہ نماز تسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ تو عبدالغفور صاحب میں یہ پہلے بتلا چکا ہوں، میرے پہلے سوالوں کے اندر آپ چلے جائیں۔ چلو ویسے بتلا ہی دیتا ہوں کہ تسبیح نماز جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے یہ پڑھی، ضعیف روایات ہیں۔ اور ذوف بھی جو ہے نا وہ بہت ہی، ایک تو ذوف وہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی گزارا چل جاتا ہے یا کہیں کرینہ ملتا ہے فضائل کے اندر، لیکن یہ تو ذوف ایسا ہے کہ انتہائی زیادہ ہے، یوں سمجھو کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جائیں، ایک یہ ہے کہ فریکچر ہو جائے، تو اس لیے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ، یہ یعنی کوئی سند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا آگے جی جو ہیں محمد ارشد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی مسجد میں فاصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو ارشد صاحب یہ کل کے آپ میرے اپنا سوالات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے وہی یہی بتلایا کہ یہ دیکھیں حکومت پاکستان جو ہے، جس طرح ہم سارے مسلمان ہیں، ایک جیسے ہی ہیں نا، ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو جتنا ہم ڈرتے ہیں تو ہمارے حکمران بھی اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو کرونا سے مطلب خائف ہو کر یہ کہ یہ لگ رہی ہے بندوں کو، بندوں سے لگ رہی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی بندوں کو بندوں سے لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اور کسی کو نہیں بھی لگتی تو اللہ کے حکم سے نہیں لگتی، تو لیکن عموم اس کا یہی ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے حکومت نے ہماری ہمدردی کے لیے، اپنی رعایا کی ہمدردی کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ آپ فاصلہ رکھیں۔ تو جب یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ تو انشاءاللہ فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، لہذا حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر سے ہی یہ جو حکمران ہیں، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اندر سے ہی حکمران بنے ہیں نا، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، تو ان کی اطاعت جو ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جناب ابو طلحہ صاحب ہیں کہ صحابہ وطر میں رمضان کے پہلے دن قنوت پڑھتے تھے،
تو ابو طلحہ صاحب یہ پہلے دن دوسرے دن کی کوئی بات، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وطر جو ہے یہ صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، تو پہلے دن پڑھا یا جب پڑھا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ابو طلحہ صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے، سریہ ستارہ، تو جناب ابو طلحہ صاحب اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، تو آپ میرے کل کے درس میں جو میں نے دیا ہے اس کے سوال و جواب کے اندر آپ یہ سن سکتے ہیں۔ رانا ابرار صاحب فرماتے ہیں عشر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں بھی بتلا چکا ہوں۔ ایاز کوریجو صاحب پوچھتے ہیں کہ 7 تولہ سے کم پر زکوٰۃ، یہ بھی میں بتلا چکا ہوں کہ 7 تولہ سے بلکہ 7.5 تولہ سے کم ہو اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس پر بھی نہیں ہے۔ اور آخری ایک بھائی نے، اس کا نام لکھنا میں بھول گیا، کہ قرآن کو محبت بھرے لہجے میں سننے سے بڑا سکون ملتا ہے، تو انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً قرآن آپ کو جناب سناتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔